بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ریدا 3 سال کی ہوئی تو اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹیوں سے نوازا۔ سکینہ کو تو خوش تھی ہی لیکن راشد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سکینہ نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ریدا بھی بہت خوش تھیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتے تھے جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتے، ہر وقت ڈانٹتے پیٹتے کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا رویہ بھی اس کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ چاروں بہنیں ان میں سے بڑی تھیں لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کو بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا کہ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز بھی ہو گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ نے اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض جو کہ سکینہ کا بھائی تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی کہ راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پر اسے سوچا کہ ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہوں، شاید اجازت دے دے۔ بچے بھی اپنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کردیں، امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت دے دیں۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی، اچھا اب بس بھی کرو، آج کرتی ہیں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پر مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کی۔ ایان اور ریحان تو ویسے بھی باپ کے پاس زیادہ خوش رہتے۔ صبح ہفتے کا دن تھا۔ جب سب بچوں کو پتہ چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے تو وہ سب خوشی خوشی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ جانے بنا کہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ زندگی ختم۔ اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد آپ گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھے گا تو ان کو زیادہ پیسے مت دیا کر، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو اگلے ان کے گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پر بٹھائیے گا، جب آپ خود آئیں گے تبھی ان کو ساتھ لے کر آنا۔ ابھی سکینہ کچھ اور کہنے لگی، کہتی کہ اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کروا دیا، بس بھی کر دو، میں باپ ہوں، ان کا شیر ہوں، دونوں میرے خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتہ تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنی بیٹیوں سے ہی تو پیار ہے۔ اب ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہنے اور سکینہ سے گھر باہر آ گئیں، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھیں، شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دیں، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا اور وہ سفر سے روانہ ہو گئیں۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ کچھ مسافر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھیں اور شادی میں کیا پہنیں گی، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ ریدا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔